فتمت اور تمام ہوا، تمام کیا بھی، کرنا اور ہے، ہونا اور، تمام یہ تمت فعل لازم ہے۔ اتمہ یتم متعدی نہیں ہے، متعدی تمام کرنا ہوتا ہے، لازم تمام ہونا ہوتا ہے۔ تمت اور تمام ہوا، دیکھیں تمام ہوا معلوم ہوتا ہے، اس کے تمام ہونے کی مدت معلوم ہے، اسی لیے تو ظہور کا وقت معلوم ہے، معلوم بھی نہیں ہے جنہیں معلوم ہے معلوم ہے۔ یہ کن کے بارے میں ہے یہ آئے نہیں، فتمت کلمۃ ربک، میرا حبیب اور تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا، تمام تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا، پہلے ترجمہ ہوتا ہے، تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا، معلوم ہوتا ہے تمام ہونے کے لیے کچھ تمامیت کی کوئی حد لگتی ہے، ایک وقت لگتا ہے، حد بھی ہے اور وقت بھی ہے، ایک وقت لگتا ہے کہ اس وقت پہ آ کے تمام ہوا۔ اگر آپ متوجہ ہے تو میں جملہ کہتا ہوں، معلوم ہوتا ہے تمام ہونے تک اللہ بھی منتظر ہے، اور یہ فرما دینا کیا کہتے، یہ تمام ہونے کی لفظ بتا رہی ہے، یہ تمام ہونے کے لیے جو اعلان کر رہا ہے وہ بھی منتظر ہے، اور جن کے لیے کہہ رہا ہے وہ بھی منتظر ہے، پھر کوئی منتظر ہے، اور کوئی منتظر ہے کہ جس کے تمام ہونے میں منتظر عالمین بھی ہیں اور اللہ بھی خود منتظر ہے، اور یہ فرما اللہ بھی منتظر ہے، اللہ بھی، کیونکہ تمام کی لفظیں بتاتی ہے کہ تمام ہوا، تو تمام ہوا تو اس کا مطلب ہے جب ہوا اس وقت تک تو کہنے والا تو منتظر ہے، اور یہ فرما اب میں ایک لفظ کہہ دوں، خدا جانے امام کیا ہوتا ہے جس کے لیے خدا بھی منتظر ہے، پھر انتظار کرنا عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس میں خود خدا منتظر ہے تو پھر ہم منتظر کیوں نہ رہیں؟ اس لیے انتظار کا جو ایمان ہوگا وہ دوسروں سے منفرد ہوگا، دوسروں نے تو دیکھ کے مانا ہے، ہم نے انتظار میں مانا، اس لیے دوسروں نے تو دیکھا ہے، وہ دیکھنے میں، اس لیے دور غیبت میں کا جو ایمان ہے وہ دور غیبت کا ایمان انتظار کا ایمان ہے، وہ ہم جو مان رہے امام کو حیثیت منتظر مان رہے، منتظر ہیں یا دعائے فرائض پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، روز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا پڑھنا دلیل ہے کہ انتظار کا کوئی لمحہ ہمارے لیے مخصوص نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے عبادت کو تو وقت مقرر ہے، انتظار کا وقت مقرر نہیں ہے، پھر امام زمانہ کے انتظار کے لیے وقت کی قید نہیں ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، ماحول کی قید نہیں ہے، ایک دو کی قید نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے کسی پر ہے کسی پر نہیں ہے، لیکن انتظار تو ہر ایک پر ہے، جو بغیر نماز پڑھے مر گیا وہ کفر کی موت نہیں ہے، جو امام کی پہچان کے بغیر مر گیا، جو فروع کی معرفت کے بغیر مر گیا، جو فروع کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت نہیں ہے۔ آپ کو شکیات نماز آتی ہے؟ جناب یہ ارکان حج آتے ہیں، واجبات زکوٰۃ آتی ہیں، استحقاق خمس آتا ہے، ہمیں تو میرا خیال ہے پوری الحمد کو اگر سارا یہ اس کے علاوہ کوئی شے نہیں آتا ہے کہ واجبات سجدہ کتنی ہیں، واجبات قیام کتنی ہیں، واجبات رکوع کتنی ہیں، ہمیں واجبات بھی نہیں آتے، لیکن کفر کی موت نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے فروعات کی عدم معرفت
कुफ्र की मौत नहीं, लेकिन इमाम की आदम मारिफत, मैं क्या कह रहा हूँ मालूम होता है, फरूआत की आदम मारिफत कुफ्र की मौत नहीं, लेकिन इमाम की आदम मारिफत मातम इमाम ज़मान ही मातम ही कसम जाहिलिया, कि जो इमाम ज़माना की मारिफत के बगैर मर गया वो कुफ्र की मौत है। बगैर देखिए जनाब, ये बगैर में तो हमें कितनी सहूलत दे दी, इसी बगैर में तो हमें नजात दे दी है। अगर बगैर मर गया तो उस बगैर की हद नहीं, बगैर की हद मौत तक है। बगैर की हद किस तक है? अगर मौत से पहले बगैर इमाम की मारिफत के मर गया तो बगैर की मारिफत, आदमी मारिफत की हद क्या है? मौत। अब यहाँ मौत तक अगर उससे पहले इमाम ज़माना को पहचान लिया तो क्या हो गया? बस मौत से पहले पहचान लिया, नजात, उसे नजात मिल गई। और उसे नजात के लिए मैंने कई मरतबा बयान किया, और खालिद ने उस नजात की मिसाल करबला में खुद बनाई है। दसवीं की रात इमाम ने ली ही हुर के लिए है। जनाब हुर को जो रात ली गई है इसी हुर ही के लिए, इसे मिसाल बनाने के लिए जनाब हुर को मिसाल बनाया है कि सारी जिंदगी बगैर मारिफत के गुजार दी है। एक रात में क्या हो गया है? हुर जो जन्नत में गया है इमाम की मारिफत की बिना पे गया है। नमाज एक नहीं पढ़ी, शफात भी करेंगे, मैंने बयान भी किया, और शफात भी हमारे अमाल की करेंगे जो उसने खुद अमल किया ही नहीं है। याद हो शफात करेंगे या नहीं? तो फिर मारिफत है। इमाम ने मौत देखी, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा कमाल दे दिया इमाम ने, मारिफत से कहाँ तक पहुँचे। इसलिए अगर जिंदगी से मरने से जरा पहले मारिफत मुकम्मल हो गई तो फिर कालिमा तमाम हो गया या नहीं हो गया? अल्लाह हुआ। अब यहाँ कुरान क्या कहता है? तम्मत कालिमतु रब्बिक, तेरे रब का और तेरे रब का कलिमा तमाम हुआ। ये जो तमाम हो रहा है, तमाम हुआ, ये कलमा फेल नहीं, हर्फ नहीं। कलमे की कितनी किस्में? कलमे की कितनी किस्में? 3। इस्म, फेल, हर्फ। इसको कलमा कहते हैं या नहीं कहते? मेरे तरफ देखिए, मेरे समझाने के लिए मुझे कहना है, कलमा वो होता है कि जो अपने माफी ज़मीर को, अपने मुद्दआ को बयान करने के लिए जो हम लफ्ज़ें बयान करते हैं, बामानी, उसे कलमा कहते हैं। ठीक है, मैं अपने बयान के लिए आपका क्या पहुंचा रहा हूँ? अपना माफी ज़मीर किन के जरिए पहुंचा रहा हूँ? कलमात के जरिए। ये क्या है? लफ्ज़ें हैं, इन्हें कहते हैं कलमा लफ्ज़िया। मैं अपना माफी ज़मीर, अपना मकसद, अपना मुद्दा आप तक पहुंचा रहा हूं अल्फाज के जरिए। अल्फाज तक मेरा मफहूम, मेरा मुद्दा पहुंच रहा है। अब अल्लाह भी तो मुद्दा रखता है, अल्लाह का मुद्दा कैसे पहुंचे? अल्लाह अपना माफी ज़मीर कैसे बयान करे? अल्लाह अपना मुद्दा हमें कैसे बताए? खुद वो बता नहीं सकता, हम समझ नहीं सकते। देखिए, हम अल्लाह के मुद्दा को खुद वहां जाके पा नहीं सकते, वो हमें बेजाते ही समझा नहीं सकता कि दरमियान में कोई कलमात होने चाहिए, लेकिन कलमे लफ्जों की नहीं, कोई वजूद होने चाहिए। अल्लाह के कलमा क्या होते हैं? वजूदिया। अल्लाह के कलमात क्या होंगे? वजूदी कलमात होंगे। वो कलमात क्या होंगे? वजूदी। जो अल्लाह के कलमात वजूदी होते हैं उसकी मिसाल अल्लाह ने खुद बनाई, खुद बना दी। देखिए, जैसे जनाब हुर की मिसाल बनाई तमाम होने में, मारिफत के तमाम होने में जनाब हुर को मिसाल में दिया, और उसी तरह कलमे के तमाम होने में जनाब ईसा को मिसाल बनाया। ईसा क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम क्या है?
انما المسیح ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے و کلماتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، اس کلمے کو ہم نے مریم کی طرف القاء کیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جو کلمہ ہوتا ہے وہ القاء سے بنتا ہے، لطف سے نہیں۔ تو یہ کس سے بنتا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ کلمہ، رسول اللہ ہے و کلماتہ، اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے، اور ساتھ آیت بھی جیسے طور پر القاہ الی مریم، ہم نے مریم کی طرف ان کو کیا کیا؟ القاء کیا۔ تو ان کا وجود کس سے بنا؟ باپ تو ہے نہیں، وہ بھی فرما دیا۔ اب معلوم ہوتا ہے جو باپ کے تصور میں بیٹا بنتا ہے وہ تو ہے نہیں، کیونکہ صرف ماں ہے، باپ نہیں ہے، تو پھر یہ مثال کیوں بنائی کھانے؟ معلوم ہوتا ہے کلمہ جو ہوتا ہے وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی نہ ہوتے ہوئے بھی بن سکتا ہے، اور اکیلی مریم کے لیے جو یہ بنایا ہے یہ وجود نسبی بنایا ہے، ان کا وجود حقیقی تو ان کا ہی ہے۔ کس کا بیٹا ہو گیا؟ مریم کا بیٹا۔ یہ ماں کیسے بن گئی؟ القاء سے بنی ہے نا، شوہر تو نہیں لگی بی پاک کا، شوہر نہیں ہے، بغیر شوہر کی القاہ الی مریم، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ القاء کیا، اور اس کا وجود بن گیا۔ تو سماعت فرما چکے، یہی وہ وجود تھا کہ اس کلمہ کو تمام کرنے کے لیے جناب عیسیٰ کو نمونہ بنا کے آسمان پہ منتظر رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا؟ سرکار عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہیں، کس کے منتظر ہیں؟ کسی منتظر کے۔ کوئی تو منتظر ہے، سرکار عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہیں، منتظر۔ اور جناب الیاس کون ہے؟ منتظر۔ جناب خضر کون ہے؟ منتظر۔ خضر منتظر، خضر علیہ السلام منتظر ہیں، کن کے منتظر؟ منتظر کے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 313 میں نے کئی مرتبہ جناب خضر موجود ہے یا نہیں، لیکن اب یہاں ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے، القطرہ میں بھی ہے اور اس میں شیخ عبد الکمال الدین میں بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من ذکر عندہ خضر، کوئی اگر کوئی خضر کا اپنے پاس ذکر کرے، سرکار خضر علیہ السلام کا ذکر کرے، فلیسلم، انہیں چاہیے کہ وہ جناب خضر کو کہے السلام علیکم، یعنی جب بھی کوئی ذکر کرے، کہیں کرے تو جناب خضر کو سلام کرے، اس لیے کہ جب بھی جہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہر جگہ حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے دے کہ جس کا امتی ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، سرکار خضر منتظر ہیں یا نہیں؟ منتظر ہیں، اور اس وقت کاتب ہے میرے امام زمانہ، اس امام زمانہ کے جتنے امور لکھے جا رہے ہیں وہ سرکار خضر ہیں، اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ پوچھا گیا ہوا کہ جناب خضر کو اتنی طویل عمر کیوں عطا کی اللہ نے؟ فرمایا طول اللہ عمرہ، سرکار خضر کی عمر کو اللہ نے طویل اس لیے کیا تاکہ جو جاہدین ہیں، منکرین ہیں، ان کی حجت کو تمام کر دے۔ وہ اگر یہ کہے کہ ہے امام زمانہ اتنی عمر زندہ رہ سکتے ہیں تو ہم نے خضر کو پہلے سے زندہ رکھا۔ جس کا امتی اتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے تو اس کا سردار امام کیوں نہیں رہتا؟ اس کی حجت امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یہ بھی جناب الیاس کون ہے؟ جناب یونس کو زندگی سے فوت ہو جانے میں دوبارہ زندہ کرنے والے کون ہیں؟ سرکار الیاس۔
इन्ना इलियासा मिनल मुरसलीन, इलियास क्या थे? रसूल। जनाब खिज़र रसूल भी नहीं है, नबी भी नहीं है, साहिब किताब भी नहीं है, साहिब शरीयत भी नहीं है, यानी इनकी इताअत वाजिब भी नहीं है। मानना और चीज़ है, इताअत वाजिब और चीज़। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार खिज़र की इताअत भी वाजिब नहीं है, लेकिन सरकार मूसा ने कहे चूंकि खिज़र हैं बातिनी शरीयत के आमिल, जनाब मूसा थे ज़ाहिरी शरीयत के अपनी ज़ाहिरी शरीयत के तहत एतराज़ करते गए, ये अपनी बातिनी शरीयत के तहत कितने अमूर लाए, बातिनी शरीयत के राज लाए, और राज के लिए कुरान का कहता है हल अत्तबिउका, क्या तू मुझे बताएगा, मैं तेरे पीछे पीछे, अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। जनाब मूसा कहते हैं जो तुम्हें इज़्न मिला हुआ है ना, अम्र मिला हुआ है, क्या वो मैं आपके पीछे पीछे आऊं तो वो अम्र आप मुझे, वो इल्म मुझे आप दे देंगे? तुम्हारा मतलब अमरी हुकूमत का राज ऐसा होता है कि नबी भी चाहते हैं हमें मिले। मिम्मा उल्लिमता, जो तुझे दिया गया, खिज़र को दिया गया, रुश्दा, वो रुश्द मुझे आप दे देंगे। यानी फौरन जनाब खिज़र ने कहा इन्नका लन तस्ततिअ माया सब्रा, तुम तो उनके सुनने का मेरे साथ सब्र ही नहीं कर सकोगे, सब्र नहीं कर सकोगे। यही हुआ ना, मूसा जैसा नबी 3 राज बताए, तीनों में सब्र नहीं कर सके, पर मैं आप तुम चले जाओ तो मैं सब्र का एक पैमाना लबरेज हो गया, अब मैं नहीं बता सकता। बात मेरा छठा इमाम पर बात है, अगर जनाब मूसा साथ रहते तो 70 राज बताते जनाब खिज़र, जनाब मूसा को। अगर यही खिज़र इमाम कहते मेरे सामने होता तो मैं 700 राज बताता, अल्लाह 700 राज। अब ये तमाम ये कौन है? जनाब इलियास कौन? जनाब यूनुस को किसने पैदा किया? यूनुस मिनल मुरसलीन, साफ़ात में 23वें पारे में यूनुस भी रसूल है, जनाब इलियास भी रसूल है, और इलियास ये सब मौजूद है या नहीं? और जनाब उम्मे मूसा के घर ये 6 महीने जब जाकर बादशाह की वजह से छुप गए थे, इनके घर में सरकार यूनुस अलैहिस्सलाम इनके सामने पैदा हुआ, सरकार इलियास के सामने। जनाब यूनुस जो मछली वाले मशहूर हैं, बहुत आवाज आ रही है ना मेरी आपका, तो ये जनाब यूनुस कौन? इनका मज़ार मूसल में है, मैं वहाँ भी गया, मज़ार में भी गया सरकार मूसल, और जहाँ मछली लोगला मैं वहाँ भी मैंने देखा वगैरह, और आप भी माशाल्लाह गए देखा होंगे। तो जनाब यूनुस का जब इंतकाल हो गया तो जनाब इलियास जनाब मूसा के घर से, यूनुस के घर से बाहर चले गए। उन्होंने कहा बच्चा है पैदा हो गया, मर गया तो उसे दफना, लेकिन मेरे पास एक हकीम है, वो हकीम इसे जिंदा कर सकता। जनाब यूनुस की माँ 7 दिन पहाड़ों में तलाश करते हुए जनाब मूसा को इलियास को मिली, तो सरकार बुलाती है, सरकार ने उसे जिंदा किया। और तो बात तय हो गई, इसका उम्मती नबी मुर्दों को, रसूल मुर्दों को जिंदा कर दे तो उसका इमाम कैसा होना चाहिए? इनको 313 में शामिल किया, सरकार खिज़र को भी, सरकार इलियास को भी, और जनाब ईसा को भी। जनाब ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया या नहीं? एक नहीं कई। अभी बचपने में, ये छोटी सी बात है, बचपने में माँ ने कहा कि ये रंग रेज है, जो रंग बनाता है, इसके बाद कपड़ा रंगने के लिए बहुत सा कपड़े का बड़ा रिवाज है, तो चलो अब भेज देते कपड़ा रंग देना सीख जाए, बनाना नहीं, रंगना। तो वो ले गई। अब चूँकि अपने महल्ले का आदमी था, बतूल तो है, जब चली गई तो उसने बिछा लिया, उसने कहने लगा वो रंग रेज, बेटा मैं जा रहा हूँ वहाँ, ये रंग है अलग अलग कपड़े के, हर कपड़े को अलग अलग रंग दे देना। अब सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सारे कपड़े एक ही टब में डाल के एक ही रंग डाल दिया, एक रंग डाल के बस बहुत भी फरमा रहे। जब एक रंग डाल के बैठ गए, अब जो काफ़ी देर के बाद वो मालिक आया तो उसने कहा कपड़े रंग दिए, हाँ मैंने रंग दिए, कहाँ रंग दिए? वो सारे एक रंग में मैंने डाल दिए। उसने सर पकड़ लिया कि इतने लोगों के कपड़े तमाम के किसी किस रंग के थे, कभी कोई किसी रंग के थे, आपने तो एक रंग में डाल दिया है, आपने गजब कर दिया है। घर मांगने लगे तुम्हें रंग चाहिए ना,
تمہیں لگے کپڑے چاہیے؟ ہاں ہم نے کہا ہمیں تو یہ چاہیے. فرمانے لگے جس جس کا رنگ وہ چاہتے ہیں اسی کا رنگ ہاتھ لگاتے جاؤ، رنگ بدلتے جاؤ. یہ ہے جو جناب منتظر ہیں کس کے؟ منتظر کی. اب اس کے لیے خالق کہتا ہے وتمت کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا. اب یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وجودی. اور کلمہ وجودی کون کیا کہلائے گا؟ فعل نہیں کہلائے گا، حرف نہیں کہلائے گا، اسم کہلائے گا. مختصر سی مجلس میں ایک مجلس میں مکمل نہیں ہوتا. کلمے کی 3 قسم، اسم فعل حرف. تو معلوم ہوا ساری کائنات ایک کلمہ ہے خالق. اس کلمات میں حرف کون ہے؟ اسم کون ہے؟ فعل کون ہے؟ فعل زمانے سے مقید ہوتا ہے، ماضی ہے تو ماضی گزرا ہوا، حال ہے تو آپ مستقبل ہے تو مستقبل. فعل زمانے سے مقید ہوتا ہے. اب جن کا زمانہ مقید ہو انہیں نبی کہتے ہیں. اس میں دوام و استمرار ہوتا ہے، اور نہیں پرواہ ہے دوام و استمرار. اور حرف کیا ہوتے ہیں؟ جو حرف فعل اور اسم کو ملانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر اسم اور فعل نہ ہو حرف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ ساری مخلوق کا منزلت حرف کے ہے. ہم حروف ہیں، انبیاء فعل ہیں، 14 اسم ہیں. یہ کلمات اللہ کا اسم ہے. یہ اسم کا منزلت اسم کے ہے. اسم یہ معنی دوام و استمرار. اسم کے لیے زمانے کی قید نہیں ہوتی. اب جب سے رب ہے تب سے کلمہ، اور جب تک رب ہے تب تک کلمہ. لیکن ان کلمات کو تمام کرنے کے لیے وقت بنایا. اس وقت کا کیا نام ہے؟ وقت معلوم. امام کا ظہور کب ہوتا؟ گھبراتے ہیں. وقت معلوم ہوتا ہے. آخر معلوم تو ہے لیکن ہر ایک کو معلوم نہیں ہے. معلوم ہر ایک کو معلوم نہیں ہے. اسی معلوم کے لیے خالق کیا فرما وتمت کلمۃ ربک. میرا حبیب تیرے رب کا کلمہ، ایک کا مخاطب کون ہے؟ رب کا حضور ہے، حضور پاک ہے. وتمت کلمۃ رب کا، تیرے رب کا رسول، تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا. کہا کس کو جا رہا ہے؟ بشارت کس کو دی جا رہی ہے؟ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ معلوم ہے بات مرکز سے کی جا رہی ہے. کلمہ اور تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا. کیسے تمام ہوا؟ صدقا و عدلا. سبحان اللہ. صدق کے، سچ کے لحاظ سے یہ حال واقع ہوتا ہے. کیسے واقع ہوتا؟ کیسے تمام ہوا؟ صدقا و عدلا. صدق کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے. دیکھیں عدل اور صدق مصدر ہے، فعل نہیں ہے یا فاعل نہیں ہے. صادق نہیں ہے، صدق ہے. عادل نہیں ہے، عدل ہے. یہ جو فساد قرآن ہے کہ یہ جو کلمات تمام ہوئے ہیں کیسے ہوئے؟ صدق کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے. صادق ہونے کے لحاظ سے نہیں، معلوم ہے صادق ہونا اسم فاعل ہے، عادل ہونا عادل کرنے والا اسم فاعل ہے. عادل و صادق نہیں کہا، صدق و عادل کہا، کیونکہ فاعل کی کیفیتیں غلبے سے، خوف سے بدل سکتی ہیں. اگر عادل ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جبر کر دیا جائے کہ وہ عادل کو چھوڑ کر ظلم کر دے. صادق ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کسی لالچ میں آ کے وہ صادق نہ رہے. لیکن جب صدق اور عادل کہا تو اس کا مقصد ہے صدق کبھی بھی کذب نہیں ہو سکتا، عادل کبھی بھی ظلم نہیں ہو سکتا. نہ ان کے لیے ظلم کا تصور ہے، نہ ان کے لیے کسی کذب کا تصور ہے، یا کذب کا تصور ہی نہیں. تصور نہیں ہے کذب کا. کذب پوری زندگی میں انتظار کا کذب ہوگا. کلمہ تو پیچھے جا رہے ہیں، پھر ہر کلمہ جو ہے جتنے کلمے ہیں تمام ہوئے. اور کیا مانے؟ یہ پیچھے کلمے اپنے اپنے وقت میں تمام ہوتے گئے، تمام ہوتے گئے، تمام ہوتے گئے. اب یہ آخری کلمہ ہے، یہ بھی صدق اور عادل سے تمام ہوا. آخری کا تمام ہونا تمام ہونے کی دلیل ہو گئی.
یہ جو تمام ہوا ہے اس کا تمام ہونا کن کا تمام ہے؟ جتنی کلمات ہیں، معلوم ہوتا ہے ایک کلمہ نہیں، کلمات ہیں۔ وہ کلمات کون ہوتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نحن کلمات اللہ، میرا معصوم فرماتا ہے ہم کلمات الہی ہیں، ہم کلمات الہی، ہم کلمات الہی۔ متوکل کے دربار میں ایک شخص ہے جس کا نام ابن شقیق بعد میں لکھا ہے، اس نے کچھ سوالات لکھے ہوئے تھے تو امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے تو امام نے ان کے جوابات لکھنے شروع کیے، کاغذ پہ سوال لکھے ہوئے تھے، جوابات لکھنے شروع کیے۔ ادھر ساتھ ہی یہ بیٹھا ہوا تھا یحییٰ ابن اکثر دیکھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب اس نے جوابات دیکھے تو اس نے کہا کہ یہ جوابات خیال کرنا، لوگوں سے محفوظ کر کے رکھنا، ورنہ سارے لوگ شیعہ ہو جائیں۔ جو امام جواب دیتے ان سوالوں میں سوال یہ تھا، سوال یہ تھا کہ ما سبعۃ ابحرات نافذت کلمات اللہ، وہ کون سے 7 سمندر ہیں جو سیاہی بن جائیں، اور وہ کون سے کلمات ہیں جن کی تاریخ میں سمندر سیاہی بن جائے اور ان کی تاریخ لکھی جائے، سیاہی تو ختم ہو جائے مگر کلمات کی تاریخ ختم نہ ہو۔ یہ سوال ما سبعۃ ابحرات، وہ 7 کون سے سمندر ہیں اور وہ کون ہے جو کلمات الہی ہیں؟ سرکار فرمایا متوکل سنو، وہ 7 سمندر یہ ہے، عین الکبری، عین البرہو، اللہ جانے یہ کہاں سمندر ہے، ہم تو نام کی حد تک آپ تک سناتے ہیں، عین الکبری، عین البرہو، عین الطبریہ، عین السیدان، عین الافریقہ، عین یاہورام، یہ 7 سمندر ہیں۔ اور فرمایا نحن کلمات اللہ، ہم اللہ کے کلمات ہیں، یہ سیاہی بن جائے، ہماری تاریخ لکھی جائے، یہ تو ختم ہو سکتی ہے مگر ہماری تاریخ ختم نہیں ہو۔ یہ تمام کیا، دیکھیں تمام کیا، بات آگے بڑھاتے ہیں، لا مبدل لکلمات، بات طے ہو گئی، خلافت بلا فاصل کی۔ اللہ سے لوگ سمجھے تو کہتے لا مبدل لکلمات، ہمارے کلمات کو کوئی بدل سکتا ہے نہ سکے گا۔ یہ ہمارے کلمات پلے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مبدل مانے تبدیل کرنے والا، ان کو کوئی نہ تبدیل کر سکتا ہے نہ تبدیل کرنے والا ہے۔ یہ صدق اور عدل سے کیا ہوئے تمام۔ اب میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، صدق کی کتنی قسمیں؟ یہ قسمیں پوری ہو جائیں اب انشاءاللہ پارے کر دیتے۔ صدق کی، سچائی کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ میں قسمیں گنتا گیا۔ صدق فی القول، قول میں سے، قول اور عمل میں کیا فرق ہے فرمائیے؟ قول آتا ہے اطاعت میں، عمل آتا ہے اتباع میں۔ قول کس میں آتا ہے؟ اطاعت میں۔ قول اطاعت میں آتا ہے، عمل اتباع میں آتا ہے۔ اتباع کو فروع کہتے ہیں، اطاعت کو اصول کہتے ہیں۔ اطاعت میں اصول دین آتا ہے، اتباع میں فروع دین آتا ہے۔ فروع دین میں نے ممکن ہے نہیں مجالس میں کہیں عرض کیا ہو، فروع کے ترک پر دائمی عذاب نہیں ہوتا، ترک فروع پر دائمی عذاب نہیں۔ ترک فروع، آپ نے نماز ترک کر دی، منکر صلاۃ میں تارک صلاۃ کی بات ہے، اگر آپ نے نماز ترک کر دی کیا دین سے خارج ہو؟ کیا دائمی عذاب ہے؟ دائمی عذاب نہیں، ترک فروع پر گناہ ہوتا ہے، دائمی عذاب نہیں ہوتا۔ دائمی عذاب تب ہوتا ہے جب اطاعت کو ترک کر دیا۔ میں کیا کروں؟ جب عقیدہ چھوڑ دیا جائے، پھر آتا ہے
دائمی عذاب۔ اگر فروعات ترک ہو گئے ہیں، خدا کے لیے جان بوجھ کے ترک نہیں کرنا، تو غلطی میں ترک ہو گیا، میں نے آج نماز نہیں پڑھی، اگر ترک ہو گیا کیا میں دین سے خارج ہو گیا؟ یہی فروع اور اصول میں یہی تو فرق ہے کہ جن کے آنے سے دین آئے، جانے سے دین چلا جائے وہ اصول دین ہوتا ہے، جس کے آنے جانے سے دین نہ جائے وہ فروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اتباع اور اطاعت میں یہی فرق ہے۔ اطاعت کو عقیدہ کہتے ہیں، اطاعت کو ایمان کہتے ہیں، اطاعت کو دین کہتے ہیں، عمل کو شریعت کہتے ہیں۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ شریعت۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ دین۔ دین اور شریعت کے بھی نام سنا آپ نے، دین اور شریعت۔ وتمت کلمۃ ربک صدق، پہلا ہے جناب صدق فی القول۔ اب توجہ فرمائے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جب تک قول جب صحیح ہوگا تو اس امام کا اصول دین میں ہونا ضروری ہے۔ قول کس میں ہوتا ہے؟ اطاعت کس میں ہوتی ہے؟ اصول دین میں۔ تو پھر جس کا ثابت بالقول ہوگا اس کو کس میں ہونا چاہیے؟ فروع میں نہیں ہونا چاہیے، اصول میں۔ اور پھر یہ اللہ نے یہی تو عدل کیا اللہ نے کہ اپنی عبادت کو مقبول ہی تب بنایا ہے جب آل محمد پہ درود پڑھا جائے۔ اسی لیے اس کو مقبول بنا کہ وہ کس میں سچا ہو؟ قول میں۔ تو اب قول کا تصور، یہ کہنے کا تصور کس میں، اس کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ قول کا تصور نیت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے صدق کے لیے کس میں ہے؟ صدق فی القول، قول میں سچا ہو۔ صدق فی النیت والارادہ، نیت و ارادہ میں سچا ہو۔ صدق فی العزم، عزم میں سچا ہو۔ صدق فی الوفا، وفا کرنے میں سچا ہو۔ صدق فی العمل، عمل میں سچا ہو۔ صدق فی مقامات الدین، دین کے جتنے مقامات ہیں ان تمام مقامات میں سچا ہو۔ جب سچا بنے گا پھر بنے گا کلمات اللہ۔ میں کیا کہوں، اگر کسی بھی پہلو میں اگر اس کے قول میں کہیں کذب آ گیا تو کیا ہو جائے؟ کلمات رب نہیں بنے گا، ذرا کامل نہیں کہنا ہے کہیں بھی۔ اسی وجہ سے میں نے کئی مرتبہ کیا، کچھ نسبتیں ہیں جو ساتھ چلتی ہے، کچھ نسبتیں رہ جاتی ہیں۔ اگر ایک آدمی عالم نہیں تھا، ان پڑھ تھا، پڑھا تو اب کیا ہو گیا؟ عالم۔ اب علم کی نسبت ساری جان کی نسبت ختم۔ ایک آدمی نے اسلام کو بول لیا، کافر تھا، مسلمان ہو گیا تو کفر کی نسبت ختم، اسلام کی شروع۔ میں کیا کروں؟ اصول فقہ میں یہ ہے کچھ نسبتیں ساتھ چلتی ہیں، کچھ نسبتیں ساتھ نہیں چلتی۔ اب یہ کافر تھا، مسلمان ہو گیا، کفر کی نسبت ختم ہو گئی۔ جاہل تھا، عالم ہو گیا، جہل کی نسبت ختم ہو گئی۔ لیکن ایک شخص نے ساری زندگی میں جھوٹ بولا، بعد میں کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو جائے، اس جھوٹ کی نسبت اس سے دور نہیں ہوگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے قتل کیا تو کیا قتل کی قاتل نہیں کہہ رہا؟ اگر بیعت بھی دے دے، قصاص بھی دے دے، سب کچھ قاتل کہلائے گا نہیں کہتا ہے۔ یہ قاتل کی نسبت ایسی ہے جو کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جھوٹ کی نسبت ہے، اگر زندگی میں کہیں بھی جھوٹ بول لیا تو صرف پھر قول تو نہ رہا۔ اس لیے مباہلے میں کن کی ضرورت تھی؟ جھوٹوں کی ضرورت نہیں تھی، سچوں کی ضرورت تھی۔ وہاں کیا کرنے کی ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ اب جھوٹا کون ہے؟ اگر ایک بھی جھوٹ بول لیا پوری زندگی میں کہوں وہ تو مباہلے میں نہیں جا سکتا۔ یعنی ایک جھوٹ بھی، اور ان جھوٹوں کی 6-7 قسموں میں کسی ایک قسم میں بھی جھوٹ ہو گیا تو وہ سچا نہیں رہے گا۔ تو جناب رسول کے کو لے جائے، حکم جمع کا ہے، لے جا رہے ہیں نفس میں ایک، بیتوں میں 2، مزدور میں 1، حکم جمع کا ہے۔ کیا رسول جمع کے سیغے نہیں سمجھتے تھے؟ کیا رسول عربی سے واقف نہیں تھا؟ واقف تو ہے، لیکن حکم جمع کا، ابناءنا و ابناءکم، تم لاؤ اپنے بیٹے ہم بھی لاتے ہیں، نساءنا و نساءکم، نساء جمع کیا۔
अनफुसना अनफुसकुम, नफ्स में अली ले जा रहे, निशा में सैयदा ले जा रहे, हसनैन में भी 2 है, जमा वो भी नहीं है। जब इतने ले जा रहे तो मैं तो मानना पड़ेगा ना दुनिया को, अगर कायनात में इनके अलावा कोई सच्चा होता। अगर इनके अलावा कोई सच्चा होता तो आज तो बेहतरीन मौका था साथ में जाने का। आज तो झूठ मिली हुए है रसूल को, क्या तो झूठ के भी ले जाना रसूल के लिए बात होता कि ढूंढे भी अगर नहीं मिल रहा तो ढूंढ के साथ ले जाए। कितनी फरीजा है रसूल का कि वो ले जाए, जब वो खुद चैलेंज किया तो रसूल का इनको ले जाना। यही वजह है कि जब ये लेके चले गए वहां जाकर बैठ गए तो इसी का वो जो पादरी था उसके भाई ने कहा जरा देखो तो सही रसूल असहाब लाया है या अपनी आल लाया है, अगर आल लाया है तो सच्चा है। यही था ना, अगर आल लाया है तो सच्चा है, असहाब ले आया तो सच्चा नहीं है। कितनी बड़ी सदाकत की दलील हो तो सरकार ने रोक दिया था कि आज आना है, हमने बददुआ करनी है। जूठे उस गिराउंड से, वो जो जहाँ मुबाले का मैदान है उस गिराउंड के करीब भी जूठा ना हो। और ये फरमा रहे हैं यानी अपने घरों से भी ना निकलना, आना तो बगैर खुद रहा, अगर हुदूद में भी दाखिल हो गए और हमने बददुआ कर दी देने आने का तसव्वुर जो है वो खतर बोल वहां नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। इसलिए अब सिद्ध के लिए कितनी जरूरी होगी, ये सारी किस्मों में सच्चा होगा तब रब का कलमा होगा। तो अब ये कलमा इलाही कौन है कि जो हर एतबार से सच्चे थे, इनसे कामिल कोई सच्चा था ही नहीं। अब किसमें सच्चा हो कौल में, किसमें सच्चा हो नीयत में, किसमें सच्चा हो इरादे में, ज्यादा बात क्यों नहीं, इरादे में सच्चा हो, कौल में सच्चा हो, और फिर आज़्म में सच्चा हो। आज़्म इरादे के बाद जो तहरीक फिर होती है इसे आज़्म कहते हैं। आज़्म के बाद क्या होती है वफा, वो पूरा करने में सच्चा है। बहुत बड़ी बात है, तो इसी हिफाजत करने वाले को इमाम कहते हैं। वफा की हिफाजत एक बहुत बड़ी बात है बाबा। बहुत ही उलमा ने ऐसे नहीं कह दिया कि इतनी सिद्ध की इतनी किस्में, सिद्ध फिल वफा, उस सिद्ध कौल को जो कहा है मुंह से उसे पूरा करना किसकी जिम्मेदारी, उसी की। सरकार के बाद एक ऐलान हुआ कि रसूलुल्लाह जिन किसी का कर्ज देना हम देने के लिए तैयार हैं। जनाब अली ने भी कहा कि ऐलान कर दिया कि उन्होंने कहा कि गवाह ले आओ और अपनी अमानतें ले जाओ, जो हुजूर ने वादे फरमाए हैं हम उनका वादा वफा कर देंगे, वफा में पूरा कर देंगे। उन्होंने तो कहा कि गवाह लाओ तो हम आपका वादा पूरा कर देंगे। जनाब अली ने फरमाया गवाहों की भी जरूरत नहीं है, गवाहों की भी जरूरत नहीं है, जो आएगा हम उसको पूरा कर देंगे। जब ऐलान होता है ना, जब ऐलान हुआ है तो जो जिनको जरूरत होती है वो तो आएंगे, जिनमें का दलील है वो तो आएंगे। अब एक आदमी आया और उसने जो तलवार लगाई हुई है और हवा में लिबास पहना हुआ है, अमामा बांधा हुआ है, और वो घोड़े पे सवार होके आया और बात जिन्होंने पहले ऐलान फरमाया था उनसे कहा जनाब सरकार ने जो आलम से मैंने कर देना, उनका वादा पूरा करो, वफा करो। हाँ हाँ करती, बताओ क्या चीज़ थी? उन्होंने कहा कि रसूल खुदा ने मुझसे वादा किया था कि 100 ऊँटनियाँ जिनके रंग सुर्ख होंगे, आंखें सियाह होंगी, 2 कुहानी होंगी और उनके ऊपर सोने चांदी के भार होंगे और 17 गुलाम होंगे। उन्होंने वादा किया हमें तो साहब कहने लगे कि गवाह कौन है? तो साहब कहने लगे कि गवाह अल्लाह है। अल्लाह गवाही देगा कि ये हमारी बात हुई। उन्होंने कहा जनाब ये तो हमसे पूरा नहीं हो सकता, ये तारीफ है, पूरा नहीं हो सकता। जब कहा ना पूरा नहीं हो सकता, आगे बस काफी इतनी बात बहुत है, पूरा नहीं हो सकता। तो किसी ने आके कहा कि इधर भी एक गैर मशरूत हुआ, जनाब अली सामने बैठे थे, दरवाजा खुला तो जनाब अली भी
نے غیر مشروط دعویٰ کیا کہ ان کے پاس چلتے ہیں. جو ہی سلمان فارسی لے کر جناب علی کے سامنے اس شخص کو لایا. جناب علی نے نام لے کے کہا شمعون اپنے باپ کا وعدہ پورا کرنے آیا. بڑا خوش ہوں. کہنے لگا یقیناً یہاں سے مجھے میرا مقصد جو پورا ہو گیا. سرکار نے فرمایا اپنے باپ کا وعدہ پورا کرنے آیا. وہ کہنے لگا سرکار میں اپنی بات تو بعد میں کروں گا, میرے باپ کی وعدہ رسول سے کیا کیا تھا وہ تو بیان کریں. سرکار نے فرمایا تیرے باپ آیا رسول کے پاس آ کے کہا آقا میں اپنی قوم کا سردار ہوں, میں اگر اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کروں تو وہ یقیناً مسلمان ہو جائیں گے. جب مسلمان ہو جائیں گے تو آپ مجھے کچھ انعام دیں گے یا نہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم انعام دے دیں یا انعام دیں گے. تو اس نے کہا مولا سرکار نے فرمایا انعام ہم دے دیں گے. کون سا انعام چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا یہاں کا بھی انعام دے دیں اور آخرت کا بھی انعام دے دیں. سرکار نے فرمایا آخرت کا بھی انعام دے دیتے ہیں, جنت کی ضمانت لے لیں. سبحان اللہ. جو پہلے جنت کو دے دے وہی تو مالک جنت ہوتا ہے. یہ ہے جو مالک جنت ہے. مالک ہے جنت کا پروانہ دے کے کہا اب یہ ہوگا کہ سرکار علی فرما دیں گے. سرکار نے فرمایا کہ آپ کو 100 اونٹنیاں دیں گے جن کا رنگ سرخ ہوگا, آنکھیں سیاہ ہوں گی, 2 کھانے ہوں گے اور ان کے اوپر سونا چاندی کے پھاڑ ہوں گے اور 17 غلام ہوں گے. آپ خوش ہوں گے. لیکن یہ کہہ کے سرکار نے کہا کہ تیرے بابا نے سرکار کے والوں سے کہا حضور میں بوڑھا ہوں, اگر میں تبلیغ کرتے کرتے فوت ہو گیا تو یہ انعام میرے بیٹے کو ملے گا. یہ انعام جو مجھے آپ نے دینا ہے میرے بیٹے کو ملے گا. سرکار نے کہا ملے گا. پھر میرے باپ نے کہا مولا اگر آپ اس دنیا میں نہ رہیں آپ بھی اس دنیا میں تشریف لے جا سکتے ہیں تو پھر انعام کون دے گا؟ فرمایا میرا وصی ہوگا. اب جناب علی نے فرمایا وہ رسول کا وصی میں ہوں, باپ کا بیٹا تو ہے. اللہ آؤ آؤ ہم تمہیں ہم تمہیں کیا دیتے ہیں؟ وعدہ پورا کرتے ہیں. سرکار چل کے آئے, سرکار حسن مصطفیٰ سے کہا حسن اللہم صلی اللہ کلمات رب تو ہے بابا ایک نہیں. حسن اپنے نانے کا وعدہ پورا کرو. جناب علی کیا نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے. سرکار حسن سے کروانا دلیل ہے میرے بعد یہ جانشین ہے. سرکار حسن مصطفیٰ علیہ السلام اس شخص کو ساتھ لے کر بعد میں اس کا نام ابو شمسان لکھا. ابو شمسان ابو شمسان لے کے چلے. ایک وادی عقیق آتا ہے, عقیق اس پتھر پر آ کر سرکار علی علیہ السلام نے جناب حسن مصطفیٰ نے عصائے رسول جو اس پہ رکھا تو ایک غلام برآمد ہوا. سرکار اس شخص سے فرمایا کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا, پیچھے نہ دیکھنا, پیچھے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اب اس سے کہا کہ پیچھے نہیں دیکھنا. اب ظاہر ہے کہ اگر اس نے نہ دیکھنا ہوتا تو امام کہتے کیوں؟ یہ کہنا دلیل ہے اس لیے بھی بات کرنا. دیکھیے پہلے یہ ترک اولا بھی نہیں ہے, ان کے کلام میں ترک اولا بھی نہیں ہے, کیونکہ جو اس نے کرنا ہے اس کو پہلے روک, پیچھے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے نا. اگر یہ نہ کہتے پیچھے نہ دیکھنا اور وہ پیچھے دیکھ لیتا تو پھر بات تو اور ہو جاتی. انہوں نے کہا پیچھے نہیں دیکھ, ہاں دیکھ لو اس کی بخشی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوا کہ سرکار نے ایسے عصا مارا تو ایک غلام برآمد ہوا, اس کے ہاتھ میں رسی ہے. اس کو غلام اس کے ہاتھ میں, اسے کہا چلو یہ غلام شروع ہو گیا رسی کے پیچھے. اب 6 اونٹنیاں نکلی ان کے اوپر اسی رنگ کی, 2 اونٹ روحانی سرخ رنگ کی اونٹنی, کالی سیاہ آنکھیں اور ان پر سونا اور چاندی کے بھار. میں کیا کہوں, جو خزانے کا مالک ہو وہ دے گا. نہیں کروا رہے یہ خزانے کے مالک ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس سارے خزانے ہیں تو خزانے کا مالک کون ہوتا ہے؟ امام مالک ہے خزانے کا. ان کے کنٹرول میں ہی یہ چابیاں سب کو خزانے کی. اب 6 اونٹنیاں نکلی, ایک آدمی پھر غلام آیا, پھر اس کے بعد 6 اونٹنیاں, 16 غلام نکلے تو کتنی اونٹنیاں آ گئی؟ 96 اونٹنیاں آ گئی. اب ایک 17واں غلام نکلا, پیچھے 4 اونٹنیاں نکلی, 100 پوری ہو گئی. سرکار نے فرمایا کہ پیچھے نہ دیکھنا. اس نے کیا کیا؟
जब ये 100 पूरी निकली जो वादा था वो वफा हुआ, अब उसने पलट के देखा तो अब इमाम ने फरमाया मैंने नहीं कहा था कि तुझे ये है इनका, देखिए वो तो था वादा, अब जो आगे देख रहा था ये इनका करम था, इनका फाजिल था, वो तो आदिल ने दिया। अब ये इनका फाजिल कितने करीम हैं, ये करम में देना था इन्होंने। अब जो उसने पलट के देखा सरकार ने फरमाया मैंने तो तुम्हें कहा था कि पीछे पलट के ना देखना, अब जो तुमने देखा अगर ना देखता तो यमन तक चला जाता, ऐसी कतार खत्म ही ना होती। ये कतारें खत्म ही ना होती हैं, खत्म ना होती ये कतारें आपकी तरफ दी जा रही है। आज उसका जिक्र करें जिसे असल मुस्तफा अलैहिस्सलाम कहते हैं। इस 28 सफर को किन किन की शादी मसाइल वही होते हैं जो आप हमेशा सुनते हैं। एक शहादत में 2 मासूमैन की शहादत, एक सरकार दो आलम की शहादत है और एक जनाबे असल मुस्तफा अलैहिस्सलाम की शहादत है। और रसूल की शहादत के वक्त पार्टी की तरफ या सिराने की तरफ कौन बैठी है? सरकार दो आलम का वक्त आखिर है, आखिरी वक्त है हुजूर पाक का। जब आखिरी वक्त है तो किसी ने आके दरवाजे पर जनाब सैयदा करीब बैठी है, दस्तक दी है कि मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। तो सैयदा पाक ने जवाब में फरमाया तुम्हें कहो मेरा बाबा अभी आराम में है, अभी ना है, अभी तवक्को करे ठहर जाए। लेकिन रिवायत में है कि उसने दूसरी मरतबा कहा मुझे ज़रूर मिलना है। किसी ने भी जिंदगी में ऐसे हिम्मत नहीं की कि बीवी के दरवाजे पर दोबारा दसालत करे कहने की, लेकिन चूंकि राज जाहिर करना उसने दूसरी मरतबा कहा बीवी मुझे ज़रूर मिलना है, बस कहना था। खुदा जाने बीवी के दिल पे कितना असर हुआ कि गरम गरम आंसू जो गिरे, रसूल खुदा की आंखें खुली, हुजूर बेचैन होके कहते हैं मेरी पारा जिगर रोना क्यों शुरू कर, मेरी बेटी रो क्यों रही है? शहजादी ने रो के कहा बाबा एक आराबी आए ये हमारे रुलाने के लिए, ये बेसमझी का तस्वर नहीं, रुलाने के लिए एक आराबी आया जो मिलना चाहता है। तो रसूल ने फरमाया ये कोई आराबी नहीं, मेरी बेटी ज़हरा ये तेरी इज्जत का पास है कि ये मलकुल मौत है और ये दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जब तक आप इज़्न नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, ये अंदर दाखिल नहीं होगा। आप इजाज़त नहीं, ये मेरे लिए आया है। और जरा तसव्वुर फरमाए बीबी पाक ने जुमला सुन तो लिया, खुदा जाने कितना जब्त किया होगा। ये बाबा का वक्त आखिर है और जनाब इज़राइल तशरीफ लाए हैं, बीबी ने इजाज़त दी। हाँ ये आखिर इसी रसूल की बेटी है, इजाज़त दी। जनाब इज़राइल आए, हुजूर को सलाम करके कहा अल्लाह ताला बात तोहफा दुरूद सलाम कह रहा है, अगर आप मुलाकात चाहते हैं तो मैं मुतमन्नी हूँ। सरकार ने फरमाया इज़राइल सिर्फ थोड़ी देर ठहर जाए, अभी जनाब जिब्रील आ रहा, जिब्रील आ जाए उसके बाद तेरा जो काम है वो पूरा कर लेगा। कि इतने में जनाब जिब्रील आए। जब जिब्रील आए तो आते ही सलाम व दुरूद के बाद जिब्रील ने जन्नत का काफूर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, काफूर वो होता है जो मरने के बाद ये इन 7 आज़ा पर लगाया जाता है। तो सरकार जिब्रील ने रसूल खुदा को काफूर दे के कहा हाजा खुद मैंने हिस्सा का, आका इसका अपना हिस्सा खुद ले ले, बकसम हो अल्लाह का, और कुछ चीजें बाकी जो है वो अपनी अहल बैत में तकसीम कर। अब रसूल ने क्या हिस्से किए? आदमी 5 मौजूद है, हिस्से 4 किए। मैं क्या कहता हूँ 4 हिस्से किए ना सरकार ने। एक हिस्सा अपने लिए रख लिया, एक हिस्सा सरकार अली को दिया, एक हिस्सा सरकार हसन मुस्तफा को दिया, एक हिस्सा जनाब सैयदा को दिया। हिस्से खत्म हो गए, इमाम हुसैन बैठा हुआ है। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। आप बात तो समझ गए मेरे। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हैं, जब वो बैठे हुए हैं तो उस वक्त कहा ना ना मेरे भाई हसन को भी हिस्सा दिया है, बाबा को भी दिया, माँ ज़हरा को भी काफूर दिया, मुझे काफूर क्यों नहीं दिया? जब ये कहना था तो सद रसूलुल्लाह की सिर्फ आंखों में आंसू नहीं आए, चीखें निकल गई। इमाम हुसैन को बुलाकर इस गले में बोसा देना शुरू कर दिया। रो के कहा हुसैन काफूर की उन्हें जरूरत होती है
اس کے پیچھے لگانے والے موجود ہوں۔ میرا بیٹا حسین یہی تو رونا ہے، تجھے کافور کی ضرورت نہیں، اکیلا سجاد ہوگا، وہاں کافور لگانے کا بھی وقت نہیں ہوگا، کربلا کے ریت اور خون یہ تیرا کافور کا کام دیں گے۔ آ گیا نا وہی وقت کہ کیا اعلان ہوا، قد قتل الحسین۔ یہ کئی مرتبہ آپ نے یہ مسائل سنے، قد قتل الحسین، جب یہ اعلان ہوا قد ذبح الحسین، ان ملائک نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ خیام کو چاروں طرف سے آگ میں رکھا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ مسائل بھی بیان کیا، اب کیا کریں کہ جب آگ لگی نا، اخنس بن زید شخص کہتا ہے میں تھا اور 20 آدمی کو آگ لگوانے والا، جب قنات گری تو میں سب سے پہلے اسی قنات میں داخل ہوا۔ تو مسائل کے درد کو بڑھانے کے لیے خالق نے ایک شے پیدا کی کہ 4 سال کی سکینہ اپنے خیمے سے نکلا، جب دوسرے خیمے کی طرف گئی، یہ ملون کہتا ہے میں نے اس کے کانوں میں قیمتی در دیکھے نہ، جب میں نے کہا یہ در میں کیوں نہ اتاروں، کوئی اور نہ اتاروں، میں نے در اتارنے شروع کیے، لیکن ایسی گرہیں لگی ہوئی تھی مجھے اتارنے میں دیر لگی۔ جب دیکھا کہ کوئی اور بھی آ رہے ہیں لوٹنے والے، میں عبداللہ کہہ دوں، وہ ملون کہتا ہے میں نے در اتارے نہیں۔ یہی تو مسائل ہے جو مجھے کہنا تھا، یہ ملون کہتا ہے میں نے در اتارے نہیں، اس زور سے میں نے در کھینچے ہیں کہ سکینہ کئی فٹ زمین سے، اللہ اکبر، کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل زمین پر گرتے ہوئے کہا یا عباس آ۔ سید آمین حضور فرمائے کیا گرتے ہوئے کیا کہا؟ یا عباس آ، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، میرے در کھینچے گئے ہیں۔ یہ بچی ہے جب امام کی شہادت ہو گئی، بیویاں کیسے بکھر گئی؟ یہ حمید کہتا ہے ایسے بکھر گئی جیسے تسبیح کا تانا ٹوٹ جاتا ہے، دانے بکھر جاتے ہیں، یا محمدہ یا علیہ یا حسینہ کہہ کر بیویاں باہر نکلی، لیکن چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ کہتا میں نے بی بی کو دیکھا جو بار بار جڑے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، میں سمجھا کوئی قیمتی شے ہوگی جس کو لینے کے لیے گئی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ کسی کو پشت پہ اٹھا کے اللہ اکبر آ کے گرم ریت میں جو لٹایا، بعد میں معلوم ہوا یہ جناب سجاد تھے۔ یہ امامت پر احسان ہے جناب زینب کا، اسی احسان میں جناب امام زمانہ ہر شب جمعہ شام میں جا کر جناب زینب کا شکریہ ادا کرتا۔ میری جدہ یہ تیری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ جناب زینب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلائے ہیں، جب سو گئے نا، سونا کیا تھا، کیا دیکھا کہ بچے سوئے ہیں، فضا آج بچے کیسے سوئے گے؟ جناب عباس کے پہلے چلے سوتے ہیں۔ جناب فضا نے کہا بی بی آپ کی آواز عباس جیسی ہے۔ اب میں جملہ کو بی بی نے کہا میں نے کبھی اونچی تو بولی نہیں، آپ کیسے بولونی شہزادی، آپ کی آواز عباس جیسی ہے۔ اگر آپ ان بچوں کے گرد ایک چکر کاٹے تو بچے کو یقین ہو جائے گا کہ جناب عباس موجود ہے۔ تو بی بی ایک سڑی ہوئی چوٹ لے کر ان بچوں کے گرد ایک چکر کاٹ کے کہا، جملہ کو جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہا غازی تیری بہنیں پہرا دے رہی، روایت میں کہ شہداء کی لاشیں کرواتے لگی، زہرا کی بیٹی دوبارہ زندگی دلوا۔ یہ منظر تھا کوئی کر دوسرا چکر کاٹ کر بی بی نے نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا علی تیری بیٹیاں پہرا دے رہی۔ بس یہ کہنا تھا، دیکھا ایک نقاب پوش سوار ہے جو بچوں کی طرف آ رہا ہے۔ فضا سے کہا فضا آگے بڑھو نہیں روکو، لیکن وہ سوار نہیں رکا۔ جب بالکل قریب آیا بی بی کے سر پہ چادر نہیں ہے، بی بی نے فرمایا فضا اب آگے سے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، اب تو فضا ہٹی۔ شہزادی نے ایک ہاتھ چھاڑ پہ رکھا، ایک ہاتھ لگام میں ڈال کے کہا اے شخص رکتے کیوں نہیں؟ تمہیں معلوم نہیں میں عباس کی بہن ہوں؟ میں قربان نہ ہو جاؤں، جناب عباس کا نام آیا نا 7 مرتبہ پوچھا بتا کس کی بہن؟ 7 مرتبہ پوچھا، اس وقت نقاب کو الٹ کے کہا اس نے بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا بابا علی ہوں۔ تیری آواز نجف تک پہنچ گئی۔ جب سیدہ نے دیکھا کہ بابا علی آئے اور سر پہ چادر بھی نہیں ہے، فضا سے کہا فضا کوئی چادر ہے؟
सर पे चादर भी नहीं है, तमाम बीवियां जनाब अली को मिली, ये मंजर खत्म हुआ। अदादर फिर एक मंजर चला, क्या देखा कि एक छोटी सी रोशनी है जो उन बच्चों की तरफ बढ़ रही है। तो बीवी ने रोका, रोशनी वाले रुको, हमारे पास लूटने वाली कोई शय नहीं है। लेकिन रोशनी नहीं रुकी, जब बिल्कुल करीब आई तो बीवी ने जब जोर से पूछा तो कहा, मैं लूटने वाले नहीं, मैं हुर की दौजा। कुर्बान ना हो जाए, उलमा की कई मरतबा ये बयान हुआ, हुर की दौजा हो। जब कहा ना हुर की दौजा हो, फौरन ने आका दादी ने कहा, बैल उम्मे कुलसूम रुकैया, पहले आओ मैं हुर का पुलसा दे। हुर भी शहीद हुआ, उसका बेटा भी शहीद हुआ, गुलाम भाई भी शहीद हुआ। इनको पहले पुरसा दे दे, पहले पुरसा दिया, पुरसा देकर पूछा हुर की दौजा कैसे आई हो। रो के कहती है, 4 दिन गुजर गए, बच्चों ने पानी नहीं पिया, मैं थोड़ा सा पानी लाई हूँ। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब ने सबसे पहले पानी जाम में डाल के जनाब सकीना को उठाया। सकीना उठो, पानी आ गया। उठते हुए कहा, क्या चचा अब्बास लाए हो? अजरकुम अल्लाह अल्लाह जाने किस तस्वुर में सो रही है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, नहीं चचा अब्बास ही लाए, हुर की दौजा लाई है। सकीना कहती है, तो अम्मा बच्चे और भी हैं, उनको पानी क्यों नहीं दिया, मुझे पहले क्यों दिया? कहा तुम छोटी हो, छोटू को प्यास लगती है। अब मैं रोने की लगता हूँ, बस ये छोटू को तो प्यास लगती है। सकीना ने वही जाम लिया, पिया नहीं, मक्तल की तरफ चली। अब तो चली तो जनाब ज़ैनब ने कहा, सकीना कहाँ जा रही हो? कहा छोटू को जो प्यास लगती है, भाई अली असगर से कहती हूँ नाराज ना होना, पहले वो अब पानी मिला है। जनाब सैयदा ने बताया, सकीना वो सैराब हो चुके हैं, तो पानी पिए। तो पानी पिया जनाब सकीना ने, बीबी ने पानी पिया। दादा रिवायत है कि 2 शख्सियतें रह गई, एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, एक जनाब ज़ैनब आलिया। अब इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा मैं इमाम हूँ, आप पानी पी लें। रो के कहा, सज्जाद इंसाफ करें, जिसका अली अकबर जैसा बेटा, कैसा चला, हुसैन जैसा भाई, अली अब्बास जैसा भाई, ये पानी को पीने के लायक है। जब ये जुमला का तो इमाम ने फरमाया, मेरी उंगलियों में देखो। अब तो बीबी ने देखा, कहा सज्जाद जल्दी करो, पानी दो। कहा अभी तो नहीं पी रही थी, क्या देखा? रो के कहा, मुझे हौज़ कौसर नजर आया है, नाना के हाथ में जाम है, नाना कह रहे हुसैन 3 दिन का भरोसा है, आओ पानी पी लो। जनाब अली कहते आओ पानी पी लो, माँ ज़हरा कहती है आओ पानी पी लो। हुसैन कहते हैं कैसे पीऊँ, मेरी ज़ैनब अभी प्यासी बैठी, मेरी भैवान जो प्यासी बैठे, जब तक बहन नहीं पिएगी हुसैन पानी नहीं पी सकता। याद मैं हुसैन को प्यासा नहीं रहना चाहती। जनाब ज़ैनब ने पानी पिया, जनाब इमाम सज्जाद ने पानी पिया।